ناظرین، یہ کہانی ایک لڑکی کی زندگی پر ہے۔ رائمہ ایک درمیانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رائمہ کے ابو لاہور کی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ ڈے نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں رہتے۔ ان کا خود کا گھر بھی لاہور میں واقع تھا، لیکن فیکٹری سے کافی دور تھا۔ رائمہ کی ماں ہاؤس وائف تھی۔ رائمہ ایک 21 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ دراز قد، سفید رنگت، گول چہرہ، شوخی آنکھیں، باریک ہونٹ اور گلہوں کو چھوتے ہوئے لمبے سیاہ بال۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا سوائے ایک چھوٹے سے دل کے، جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا اور خوبصورتی میں اضافہ بھی کر رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سادہ پسند دوسروں سے الگ ہوتی، جو اس کو اور حسین بنا دیتا۔ رائمہ نے خود بیوٹیشن کا کورس کر رکھا تھا، اپنی کیئر وہ خود کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے BA پارٹ سیکنڈ کے پیپر بھی دے کر فارغ ہوئی تھی۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور اس کا شوق ناولز، سوشل ایپس اور بیوٹیشن تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بیوٹیشن کا کورس بھی کیا۔ گھر میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ بنا لیا۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی کاشف دبئی میں ایک ہوٹل مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ کاشف کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ رائمہ سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی، کرن، جو FFC پارٹ فرسٹ کی طالبہ تھی۔ کرن کی حسن کے لحاظ سے رائمہ کے مد مقابل تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے دوسری رائمہ ہو، لیکن اس کا قد رائمہ سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ کرن زیادہ تر پڑھائی کو وقت دیتی تھی۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ رائمہ اور کرن کا روم ایک ہی روم یعنی کہ کافی بڑا تھا۔ دونوں کے الگ الگ بیڈ تھے جن میں کچھ فاصلہ تھا۔ رائمہ جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹھی فیس بک دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت سارے گروپ جوائن کر رکھے تھے، جس میں کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ برے بھی۔ آج اس کا موڈ کچھ عجب سا تھا، بوریت بھی تھی۔ وہ SF بھی سکرول کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک رومانٹک تصویر پر رک گئی، جس کے ساتھ ایک سیکسی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ایسی تصویر میں دیکھا کرتی تھی، لیکن اس طرح کی تحریر پہلی بار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے خود کو کہانی کے اندر محسوس کرنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اتنی سردی کے ہوتے ہوئے اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور ایک ہاتھ سے کمبل کو خود کے اوپر اوڑھ کر تھاما ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اسے اپنے اندر ایک عجیب سی فیلنگز کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اچانک اپنے بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کے اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے خود سے کہنے لگی، شٹ نہیں۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے کچھ بہہ گیا ہو۔ اسے سردی میں پسینہ سا آ گیا تھا۔ وہ دھڑکن کے صحیح ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور وہ آگے کہانی کو پڑھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بیٹھی تھی۔ اسے اب خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اسی لمحے اس سے دوسرے ہاتھ سے پوسٹ پہ لائک ہو گئی۔ پوسٹ کے لائک کا ساؤنڈ اس نے سن لیا تھا، لیکن اس نے بند آنکھیں ابھی کھولی نہیں تھی۔ کچھ ہی پل کے بعد اپنی آنکھیں کھولی، پوسٹ کو ان لائک کیا اور جلدی سے واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آنے کے بعد اس نے دوبارہ موبائل اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ میسنجر ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے۔ اس نے میسیج ریکویسٹ کو چیک کیا تو میسیج کسی دانیال نامی شخص کا تھا، جس کی وہ پوسٹ تھی۔ رائمہ نے میسیج دیکھا اور پڑھنے لگی، آپ نے پوسٹ کو لائک کر کے ان لائک کیوں کیا؟ کیا اتنا ہی برا لگا؟ رائمہ کو میسیج پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ پھر اس نے رپلائی دیا، نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، اور ویسے ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ پوسٹ غلطی سے لائک ہوئی تھی، اب ٹیکسٹ نہ آئے تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتا، رائمہ نے میسنجر سے اس کو بلاک کر دیا۔ رائمہ نے ID اپنے نام سے بنا رکھی تھی۔ وہ کبھی اپنے چہرے کی تصویر تو نہیں لگاتی تھی، بس کبھی کبھی اپنے سائڈ پوز میں لمبے بالوں کی تصاویر لگا لیتی۔
لیکن وہ میسنجر پر صرف جاننے والوں سے ہی بات کیا کرتی تھی۔ یہ آج محض اتفاق تھا کہ اپنے کسی انجان کو جواب دیا، ورنہ وہ ہمیشہ اگنور ہی کرتی۔ رحیمہ نے موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خود بیڈ کے اوپر لیٹ گئی اور کمبل کو خود کے اوپر اوڑھ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دانیال 26 سال کا لڑکا تھا جو فیصل آباد کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے رنگت گند میں خود لڑکیوں کی کمزوری بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لڑکیوں کو پھنسانے کی ایک مہارت تھی۔ خود بھی اس نے ماسٹر سائیکالوجی میں کیا تھا۔ وہ اکثر ان لڑکیوں کو تنگ کرتا، اپنی امیری دکھاتا، کسی کو اپنی رومانٹک لائف سنا کر فلرٹ جگاتا، تو کبھی کسی کی دکھ بھری لائف سن کر اس کا سہارا بنتا۔ لیکن حقیقت میں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا، لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا اور اس کی ویڈیوز اور برہنہ تصاویر بنانا۔ دانیال اپنی سوشل میڈیا یا حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں کو ہی اپنا صحیح دوست یا ان سے دوستی کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بار تصویر لینے تک اپنی جھوٹی باتوں کا جال بچھاتا رہتا اور جھوٹا اعتبار ان کو دلاتا رہتا۔ لڑکی کی فیس بک کی تصویر لینے کے بعد وہ دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے۔ اسے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ لڑکی کہاں کی ہے۔ وہ بس ڈیٹ پلان کرتا اور اپنی گاڑی لے کے پہنچ جاتا۔ وہ ہر ایک لڑکی سے 1 یا 2 بار ڈیٹ کرتا، بس چھوڑ دیتا۔ آج بھی وہ اپنی مختلف پوسٹ پر آنے والی لڑکیوں کو ٹیکسٹ اور ان کی ڈی پی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی سیکسی اسٹوری پر کسی رحیمہ نامی لڑکی کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فوراً اپنی پوسٹ میں جا کر اس کی پروفائل کو کھولا اور چیک کرنے لگا۔ کچھ وقت پروفائل کو دیکھنے کے بعد اس نے اسٹوری کے کمنٹس دیکھے، گویا کوئی اس لڑکی نے کمنٹ بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن کچھ نہ تھا۔ وہ پھر سے پوسٹ کے آپشن میں گیا کہ اسے میسج یا فرینڈ ریکویسٹ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ اب اس کا نام لائکس میں نہیں آ رہا تھا۔ دانیال مسکرا دیا اور خود سے بولنے لگا، آہا، تو مس رحیمہ انلاک تک بھی کر گئی۔ واہ، اتنا جلدی! اپنے رحیمہ کو اس گروپ کے ممبرس میں سرچ کیا اور بہت جلدی اس کی آئی ڈی مل گئی اور اپنے میسج کر دیا اور موبائل کو سامنے رکھ لیا اور خود صوفے پہ آ کے ایک سگریٹ سلگا کر ٹی وی دیکھنے لگا کہ اچانک نوٹیفیکیشن آیا۔ دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رحیمہ نے میسج کا رپلائی دے دیا ہے۔ وہ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگائے اٹھا اور موبائل کو ان لائک کر کے میسج دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ رحیمہ کے میسج کا جواب دیتا، وہ اس کو بلاک کر دیا۔ دانیال ایک دم پھر بھڑکا، شٹ یار، رحیمہ نے اسے صرف میسنجر سے بلاک کیا تھا۔ اس کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ ایک ہی لڑکی نے سیکسی پوسٹ پر اور بلاک کیا، کیا فائدہ ایسی پوسٹ کا یار؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا اور اپنی دوسری پوسٹوں میں اور لڑکیوں میں کمنٹس دیکھنے لگا۔ کیا میرے علاوہ اور لڑکیاں بھی ایسی پوسٹ پڑھتی ہیں؟ رحیمہ لیٹے لیٹے خود سے پوچھنے لگی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر سے اٹھی اور پوسٹ کو اس گروپ میں تلاش کرنے لگی، لیکن پوسٹ مل ہی نہیں رہی تھی۔ رحیمہ نے دانیال کے نام سے گروپ میں پوسٹ دیکھی، پر اسے وہ پوسٹ نہ ملی۔ لگتا ہے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن کیوں؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر اس نے میسنجر اوپن کیا اور دانیال کو انبلاک کیا اور میسج لکھنے لگی۔ دانیال جو ابھی تک سکرولنگ کر رہا تھا، میسج کے نوٹیفیکیشن سے میسنجر اوپن کرنے لگا۔ رحیمہ کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے وہ دوبارہ سے ایک شیطانی مسکراہٹ سے مسکرا دیا اور کچھ پل کے بعد رپلائی دینے لگا، بہت خوبصورت بال ہیں آپ کے رحیمہ، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ دانیال غصے کے بھی تیز ہو، ویسے حسن والوں کو اچھا لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر سے لکھنے لگا، بلاک تو تم نے مجھے پھر سے کر دینا ہے، سوچا تمہاری تعریف کر دوں تاکہ افسوس نہ رہے کہ ایک پیاری لڑکی سے بات کیے اور بلاک ہونے سے پہلے تعریف بھی نہ کر سکا۔ رحیمہ دانیال کے اندازے بیان سے مسکرا دی اور لیٹے لیٹے دوبارہ لکھنے لگی، لگتا ہے لڑکیوں سے بلاک ہونے کا کافی تجربہ ہے جناب۔ وہ رکی اور پھر سے لکھنے لگی، خیر اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ، دانیال میں اس پوسٹ کو اسی وقت ختم کر چکا تھا جب تمہارا غصے سے بھرا جواب پڑا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہتا تم نے بلاک کر دیا۔
دانیال باتوں سے باتیں بنانے لگا اور ریما اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا ارادہ کوئی دوستی کا نہ تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے دانیال اسے ایک اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں ریما کو بتانے والی اکثر باتیں بس ایک جھوٹ پر مبنی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ریما کو سیٹ کرنے کے لیے اس کا اعتبار کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ریما اکثر لیٹ تک جاگتی تھی، لیکن کسی انجان لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ ریما کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کسی انجان سے دوستی کرنا۔ اس وجہ سے بھی ریما نے دانیال کو بس روزمرہ کی باتیں بتاتی اور کچھ اپنے اسکول کالج کی باتیں شیئر کر دیتی۔ ویسے بھی وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور، اپنی دوستوں کو بھی کم بتاتی تھی، لیکن اسے دانیال کی باتیں اچھی لگتی۔ کچھ دن تک چیٹ کرنے کے بعد دانیال نے کال پہ بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو ریما 1-2 دن تک انکار کرتی رہی، لیکن دانیال نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی کہ تم ایک بار وائس میسج ہی کر دو۔ وہ ریما کی ہچکچاہٹ کو دور کرنا چاہ رہا تھا۔ آخرکار ریما نے وائس میسج کر دیا۔ دانیال نے جب آواز سنی تو وہ تعریف کے بنا رہ نہ سکا۔ ریما کی خوبصورتی کی تعریف تو بہت ہوتی تھی، لیکن آواز بھی جادو رکھتی تھی۔ یہ پہلی بار سنا، اور خود دانیال کی آواز کافی جاندار تھی، اوپر سے اس کا انداز ریما کو پسند آتا گیا، اور اسی وجہ سے وائس میسیجز اور پھر کال کا ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا۔ ریما اور کرن کیونکہ ایک ہی روم میں ہوتے تھے، اس لیے وہ کرن سے کچھ نہ چھپاتے۔ دانیال کا بھی اسے پتہ تھا، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے کرن اسے منع نہ کرتی۔ دانیال اب اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف تھا، جو کال پر رومانس کرنا تھا، لیکن جب بھی کال پر رومانٹک بات کرتا، ریما اسے منع کر دیتی، کبھی کبھی کال کٹ کر دیتی۔ دانیال اس کی اس عادت سے کبھی چڑ بھی جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جو پہلی مرتبہ ایسے وقت سے گزر رہی ہوں، اور یہ سوچ کر وہ اپنے ارادے اور مضبوط کر لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ وہ کال رومانس کرنے میں کامیاب ہوا اور نہ ہی چہرے کی تصویر دیکھ سکا۔ دانیال کا اس طرح وقت دینا ریما کو اچھا لگنے لگا، وہ بھی وقت دینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دانیال کو اس وقت کی گندی باتوں سے منع کر دیتی ہے، لیکن اسے یہ بھی اب یقین ہونے لگا کہ دانیال اس انکار سے اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ آج رات دانیال ایک پلان کے ساتھ اپنے ایک ڈیٹ کا بتانے لگا، جو ایک من گھڑت کہانی تھی۔ وہ آج کچھ بھی کر کے ریما کے اندر کی فیلنگز کو ابھارنا چاہتا تھا۔ وہ کال پر اپنی ڈیٹ کا بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک لڑکی سے ملا اور اسے اپنے فلیٹ پہ لے آیا، پھر کسنگ اور رومانس کا بتانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج ریما خاموش ہے اور غور سے باتیں سن رہی ہے۔ ادھر ریما دانیال کی باتوں میں مدہوش ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دانیال کی رومانٹک آواز اور اس کی کہانی سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس باتیں سن رہی تھی اور خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کرنے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ خود اس روم میں اس لڑکی کی جگہ پہ ہے، اور دانیال اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جیسا جیسا کہہ رہا تھا، ریما خود کے جسم کے ساتھ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بند آنکھیں کیسے اپنے ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر پھیرنے لگی۔ دانیال نے جب اس کی پھیلتی سانس کی آواز سنی تو رومانس سے آگے سیکس کی طرف بڑھنے لگا، اور آہستہ سے سرگوشی کرتا ہوا کہانی میں لڑکی کی جگہ جان بوجھ کر ریما کا نام لے دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب تیر نشانے پر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے دانیال نے سرگوشی سے کہا، ریما، میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ رہا ہوں، تمہارے جسم کو آہستہ سے بے لباس کر کے تمہارے اوپر سما رہا ہوں اور تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ خود کا نام سن کر ریما دانیال کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں ایسا محسوس کرنے لگی جیسے دانیال اس کے ساتھ ہے، جیسے دانیال نے کہا کہ وہ اس کے اندر سما رہا ہے۔ وہ دانیال کو روکنے لگی، لیکن اس کے انکار میں وہ انکار کا لہجہ نہ تھا۔ وہ خود روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سمندر میں طوفان برپا ہو چکا تھا، لہریں بار بار اس کے ساحل سے ٹکرا رہی تھی، آخر کار ندی کی طرح بہہ نکلی۔ وہ فوراً سے بولی، جان پلیز بس کر دو، اب مجھے جانے دیں۔ لیکن دانیال یہی موقع چاہتا تھا کہ وہ اسے مدہوش کرتا رہے اور بار بار مدہوش کرتا رہا، یہاں تک کہ ریما تھک گئی۔ ریما کی آواز نڈال سی تھی، اس کا جسم سن سا تھا، وہ اب بھی دانیال کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے دانیال آج اس وقت زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا۔
دانیال جانتا تھا کہ آج اس نے ریما کو اپنی آواز کے جادو سے سکون دے دیا ہے۔ وہ اس پل کا فائدہ اٹھا کر ریما کو ایک کسی کرتے ہوئے بولا، ریما آئی لو یو ریما۔ مسکرائی جیسے وہ اسے انتظار میں تھی۔ وہ جان کر بولی، اچھا کیسے؟ ریما کی آواز اب بھی نڈھال سے تھی۔ دانیال آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں پیار کر سکوں۔ ریما ایک خاموشی کی آواز، لیکن میں اگر کہوں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو دانیال تو میں کہوں گا کہ اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ میں تمہارے اتنا قریب آ گیا اور اس کو معلوم نہ چلا۔ کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے جواب کے بعد سوال کر دیا۔ ریما کچھ دیر بعد پھر بولی، پتہ نہیں، خیر یہ بتاؤ تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ پیار وغیرہ سب کیوں؟ دانیال نہیں جانتا ایسا کیسے اور کیوں ہوا، لیکن ریما میں تمہیں چاہتا ہوں، اور ہاں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ جس کے اتنا پاس ہوں وہ کیسی ہے۔ دانیال ہونٹ کو دانت میں پیچ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ریما کچھ دیر کھو سی گئی، پھر بولی، دانیال تم واقعی بہت اچھی ہو، اور یہ سچ ہے اتنے کم وقت میں تم پر اعتبار کرنے لگی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا میں آج تک کسی کے قریب نہیں ہوئی۔ لیکن یہ تصویر، وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے دانیال مایوس ہو کر کوئی دلاسا دیتا ہے، ریما بولی، اوکے ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ رکو دانیال اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا اور شدت سے تصویر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت میں ریما نے اپنی ایک تصویر بھیج دی۔ دانیال ایک پل کو حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت لڑکی۔ وہ خاموشی سے تصویر کو بڑا کر کے دیکھنے لگا اور پھر اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا جو واقعی تعریف کے قابل تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہ تھا کہ اتنا حسین لڑکی سے وہ بات کر رہا ہے۔ اس کے جسم میں ایک شیطانی لہر سی دوڑنے لگی اور وہ دل میں کہنے لگا، اب تو اس کے جسم کو ضرور پینا پڑے گا۔ اسد ریما کا چچا زاد کزن تھا۔ عمر میں وہ کاشف کے برابر کا تھا۔ سفید رنگت، ڈارک براؤن بال، کلین شیو اور طاقتور جسم کی وجہ سے وہ کافی ہینڈسم اور انگریز دکھتا تھا۔ وہ بھی دینی رہتا، لیکن کاشف اور یہ الگ رہتے تھے۔ وہ پاکستان 3 سال سے نہیں آیا تھا، حالانکہ اسد کاشف کا سالہ بھی تھا، اور ابھی جب کاشف کی شادی اس کی سگی بہن فوزیہ سے ہوئی تب اپنی چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا اور پاکستان نہ آیا۔ بچپن میں ریما اور اسد کی دوستی کافی تھی، اور ویسے بھی دونوں جانتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی آپس میں ہی کرنی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے ریما تو بے پناہ محبت کرنے لگی، لیکن اسد کے دل سے ریما کی محبت کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسد کو وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی جو وہ شادی سے پہلے چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھنے لگا۔ دبئی آ جانے کے بعد شروع میں تو ان کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن پھر اسد دبئی کی خوبصورتی میں کھو سا گیا اور ریما کو اگنور کرنے لگا۔ لیکن جب بھی اسد اکیلا محسوس کرتا یا اس کا دل کرتا، وہ ریما کو میسج کال کرتا رہتا، ہمیشہ جواب دیتی جیسے وہ انتظار میں ہو۔ اسد کو اتنا یقین تھا کہ وہ چاہے جتنا ریما سے دور رہے، ریما کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کا پلان بھی یہی تھا کہ ابھی مزے کر لے، ادھر ادھر سے پھر شادی بھی کر لے گا۔ کرن نوٹ کرنے لگی کہ ریما اب ہر وقت، خاص کر آدھی رات تک، دانیال سے بات کرنے لگی ہے۔ پہلے ریما اسد کے انلہن نہ ہونے کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ دانیال کے ساتھ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ ادھر دانیال اب ہر دوسری تیسری رات ریما کو کال پر رومانس کر کے اس کو سکون دینے لگا۔ وہ تب تک سکون نہ لیتا جب تک وہ اندر سے بھیگ کر تھک نہ جاتی، اور اسی وجہ سے ریما کو صبح غسل کرنا پڑتا۔ کرن ویسے تو گہری نیند سوتی تھی، لیکن ایک رات یہ کال پر جب رومانس کر رہے تھے تو کرن کی آنکھ کھل گئی اور وہ ریما کے سیکھنے کی آواز کو غور سے سننے لگی۔ بس کر دو یار، بس کرو، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ریما کے پاس آئی اور کمبل ہٹا دیا اور پوچھا کہ ریما کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ اس نے ریما کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی جو پسینے میں شرابور تھی۔ ریما نے جلدی سے خود کے جسم کو سمیٹا، کال کٹ کی اور غصے سے کرن کی طرف دیکھ کے بولی، کیا بدتمیزی ہے، تم سوئی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، دانیال کو ویٹ کا میسج کیا اور ایک نظر کرن کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور بولی، اٹھ گئی ہو تو چائے بنا کے لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ کرن ابھی تک حیرانگی سے اس کے حلیے اور حالت کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی، پھر کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔
ایک کپ چائے کا ریما کو بڑھاتے ہوئے وہ بھی اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور ریما کو بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں خود دانیال سے میسج پہ بات کر رہی تھی۔ پھر دانیال کو ہائی کہا اور موبائل سائڈ پہ رکھ کے مسکراتی ہوئی بولی، جی میڈم، تم کب اٹھے تھے؟ اور ساتھ میں چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر پینے لگی۔ جواباً کرن نے سوال کر دیا کہ میں کب اور کیوں اٹھی یہ ضروری نہیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اس گھٹیا انسان سے بات کرتی ہو جو تمہاری عزت کو مجروح کر رہا ہے؟ اس نے بستر کی طرف نظروں سے اشارہ کیا۔ کرن کچھ دیر خاموش ہوئی اور پھر سے بولی، تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی اسد بھائی سے ہوئی ہے، بلکہ ہو چکی ہوتی اگر ان کو چھٹی ملی ہوتی۔ تم خود بھی تو اسد بھائی سے پیار کرتی ہو نا؟ پھر رکی اور پھر بولی، میں اسد بھائی کو بتاتی ہوں، وہ خود تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ ریما سے موبائل لینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ریما نے چائے کا کپ ختم کیا اور سکون سے بیڈ کو ٹیک لگا کر کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، اٹھاؤ، کرو میسج اور دیکھو کتنے عرصے کے بعد وہ سین کرے گا۔ پھر ایک ہینڈ سے اس نے گردن کو جھٹکا دیا۔ ایک خاموشی کے بعد بولی، یار میں نے کچھ غلط نہیں کیا، دانیال اچھا لڑکا ہے، بلکہ اسد سے زیادہ اچھا ہے۔ اسد کو میری فکر نہیں، تم جانتی ہو آخری بار اس نے خود مجھے کب کال کیا؟ ہاں ٹھیک ہے ہم دونوں شروع سے ایک ساتھ رہے، لیکن یار جتنا میں اسے چاہتی ہوں مجھے اس کے اندر اتنا چاہ نظر نہیں آئی۔ وہ جب پاکستان میں تھا تب بھی، جب اس کا دل چاہتا وہ بات کرتا، اور جب میں چاہتی تب وہ چپ ہو گئی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے میرے پاس نہیں، اور اب میں اس کو کال۔ کہانی جاری ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔